حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بہاولپور تو آپ نے سنا ہوگا، اور اگر بہاولپور کے ساتھ سمر سٹہ کا علاقہ ہے وہاں پر آپ کا مزار پر انوار موجود ہے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سلسلہ اویسیہ کے عظیم سپہ سالار کہ جن کے دم سے ہزاروں لوگ اس سلسلے کے فیض سے فیضیاب ہوتے رہے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سلطان العاشقین، سلطان العارفین، سلطان التارکین، قدوۃ السالکین حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کے باطنی کمالات، علمی فضائل اور روحانی برکات سے صرف ریاست بہاولپور ہی نہیں بلکہ پورا بر صغیر پاک و ہند فیضیاب ہوا۔ آپ کا گھرانہ علم و فضل کا گہوارہ تھا، آپ کا کنبہ حافظ قرآن تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، شان و عظمت تو دیکھیے۔ ایک دفعہ ذکر میں مشغول تھے تو درخت کے پتوں سے بھی اللہ اللہ کی آواز سنائی دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، وہاں چڑیاں جمع ہو کر چوں چوں کر رہی تھی۔ چڑیوں کی آواز سن کر فرمایا اللہ اللہ کہو بس۔ اسی وقت چڑیاں اللہ اللہ کرنے لگی۔ آپ نے علم و عمل، اخلاق و کردار، محبت و پیار اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کی عظیم الشان خدمات سر انجام دی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے شیخ کریم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو جو جوہر شناس مرد کامل نے آپ کو دیکھ کر فرمایا میں نے تو انہیں معرفت کی خرمن میں سے ایک چاول عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہمت سے ایک چاول سے ہزاروں من تیار کر لیا۔ ایک حجام کا بیٹا خراسان سفر پر گیا ہوا تھا۔ حجام بے حد پریشان تھا کہ اس کا بیٹا کس طرح واپس آئے گا۔ حجام حضرت خواجہ نور محمد مہاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ کام فقیر کا نہیں، ہاں اگر شہباز وقت یہاں آ جائیں تو وہ تمہارے لڑکے کو بلوا سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت سیرانی بادشاہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حجام کو بتایا کہ یہی شہباز وقت ہیں، ان سے جا کر عرض کرو۔ حجام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اگر اجازت ہو تو حجامت بناؤ۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حجام ڈر کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکا، لیکن دوران حجامت درد فراق کی وجہ سے حجام رو رہا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے کا درد تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک باپ کے لیے۔ آپ نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ حجام نے تمام ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا ذرا رک جاؤ۔ آپ مسجد کے حجرے تک گئے اور پھر واپس آ گئے۔ حجام نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ابھی حجام حجامت بنا ہی رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ لڑکا گھر واپس آ گیا ہے۔ حجام فارغ ہو کر جب گھر پہنچا تو بیٹے سے حال دریافت کیا۔ لڑکے نے بتایا کہ میں کابل کے بازار میں سودا خریدنے جا رہا تھا کہ ایک آدمی جس کا سر آدھا مونڈھا ہوا تھا اور آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے گھر پہنچا دیا۔ رقم اور رومال بھی لڑکے کے ہاتھ میں تھا جس سے وہ سودا خریدنے جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تو کرامت، ایک واقعہ جو کرامت پہ مشتمل تھا سنایا۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ اگر کرامت کی بات کی جائے تو کرامت سے جو بڑی چیز ہے نا وہ دین پر استقامت ہے۔ کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ بھائی کرامت بڑی دکھا رہے، نہیں، کرامت کے نام پر بہت کچھ دکھا رہا ہے مگر شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، یقین مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے کہ جو شریعت کے تابع ہوتا ہے، اور پھر کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے، ہو نہ ہو مگر شریعت معیار ہے۔